بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈیجیٹل نیوز کا پروگرام۔ سوال یہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ایم صابر۔ آج کا پروگرام خاص طور پہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دریا خان کے ایچ آر جنہیں معطل کیا گیا ہے ان کی غیر ذمہ داری کے اوپر کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے، لیکن جو اس وقت ہماری معلومات ہے کہ ایچ آر عاطف اسحاق صاحب اتنی ذمہ داریاں کوئی بھی یہاں ملازمین میں سے افسران والا میں سے کوئی بھی نہیں نبھا رہا۔ عاطف اسحاق وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر ٹی ایچ ہسپتال دریا خان کی عوام کے مفادات پر خود کو قربان کر دی ہے۔ آج اسی حوالے سے جو پروگرام ہے، گزشتہ وزٹ ڈپٹی کمشنر بکا ڈاکٹر نور محمد عوان کے وزٹ کے موقع پر انہیں جو ہے معطل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حقائق کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، یہ تمام جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر محمد عاصم چینا صاحب۔ سر بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو بھی کم و بیش 1 سال یا 2 سال یا 8 ماہ ہو گئے دریا خان کے اندر، خاص طور پہ آپ نے عاطف اسحاق کو اپنی جو بہتمانہ ذمہ داری ہیں اس میں کس حد تک آپ نے ان کو مخلص پایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ عاطف جو ہے وہ انتہائی محنتی اور انتہائی پروفیشنل انسان ہے۔ صبح ٹائم پر آتا ہے، اپنی ڈیوٹی ایون کہ اس کو اگر کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اس کو ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں اگر اس کو 4 بھی بج جائے 3 بھی بج جائے وہ انسان موجود رہتا ہے۔ اس کو جتنا ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا تھا وہ بھی اپنی پرائز سے باہر تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مین پاور کی شارٹیج ہوتی ہے تو اسے کوئی ایکسٹرا کام بھی دے دیا جاتا ہے تو اس انسان نے کبھی انکار نہیں کیا، اور تقریباً اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس کو ٹاسک ملے وہ چاہے اس کی ڈومین میں آتا ہے یا نہیں آتا وہ اس کو بخوبی انجام پہنچائے۔ اب یہ جو اس کی برطرفی ہوئی ہے ان مائی اوپینین جو ہے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ کسی صاحب کو یا کسی کو بھی اگر اس کے اوپر آبجیکٹ تھا یا اگر اس کی کوئی کوتاہی تھی تو ایک دفعہ چاہیے تھا کہ اس کا بھی ایک اوپینین لے لیا جاتا، کیونکہ انتہائی قابل، انتہائی محنتی اور اپنے فرائض کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا انسان ہے، اور جو بھی ذمہ داری جو بھی اس کی ٹاسک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے والا انسان ہے۔ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 15 ماہ ہوئے، اور ان 15 ماہ میں کوئی اگر ہسپتال کے کچھ اگر گنے چنے لوگ جو اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں نا، ان چند لوگوں میں سے میں ایک نام جو عاطف کا ضرور لوں گا۔ سر میں آپ کی بات کو پتہ کرا، آپ نے کہا کہ 15 ماہ ہو گئے آپ کو، تو اس دوران جتنا آپ نے مخلص اور محنتی عاطف اسحاق کو پایا ہے، شاید یہ آپ کی نظر میں آپ اس میں ضرور ہو۔ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ اور جو موجودہ حالات و واقعات خاص طور پہ ہمارے ٹی ایچ دریا خان کے اندر پیش آئے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ان میں کہیں بھی عاطف اسحاق کے دامن پر کوئی رائے برابر داغ نہیں۔ عاطف جو ہے وہ نہ کوئی اس کے اوپر کرپشن کا چارج لگایا سکتا ہے، بحیثیت وہ اپنے کردار پہ بے داغ انسان ہے، ٹھیک ہے، بالکل اپنے کام سے کام رکھتا ہے، نہ وہ کسی کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اس نیت سے کسی کو تنگ کرتا ہے کہ میں تو گالی کو ڈال کر سکتا۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے پروفیشنل طریقے سے کام کرتا ہے، اور جو اس کو آرڈر دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یہاں ٹی ایچ کیو میں چاہے اس کو کسی انسان کو جو اس کا ورکر ہے اس کو عاطف سے گلا ہو، لیکن نہ اس کے کردار سے گلا ہوگا اور نہ یہ گلا ہوگا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے۔ جو بھی گلا ہوگا وہ پروفیشنلزم کی حد تک کا گلا ہوگا، اس سے اوپر اس کے علاوہ کوئی اس کی کوتاہی نہ نظر آئی، نہ کوئی کرپشن نظر آئی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ عاطف اسحاق کو معطل کیا گیا ڈپٹی کمشنر کے وزٹ کے بعد، تو سر عاطف اسحاق جنہوں نے اپنی ذات کو ٹی ایچ کیو کے مفادات پر قربان کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی سابقہ یا موجودہ محکمانہ ذمہ داری یا فرض شناسی ہے اس کا صلہ ہے؟ دیکھیں، میں اس پس منظر پہ یا اس بات پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کس پس منظر کے تحت ان کو ڈی سی صاحب نے جو ہے وہ معطل کیا ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس معطلی کو جو معطل کیا گیا ڈی سی صاحب نے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا جائزہ لیں، عاطف کو یہ حق ضرور دیں کہ اس کی بات کو سنیں، اس کی رائے لیں۔ اگر اس کے بعد پھر اس کو لگتا ہے کہ اس کی محکمانہ جو ہے وہ کوتاہی ہے تو اس کے مطابق جو ان کو لگتا ہے وہ بے شک ضرور کریں۔ لیکن ایک بندہ جو میٹنگ میں گیا ہوا تھا
موجود نہیں تھا، تو مجبوری تھی کہ وہ بھی پروفیشنل حساب سے میٹنگ کے لیے گیا تھا اسی ہاسپٹل کے کام. جی سر مجھے بتایا گیا. اور اگر وہ پریزنٹ نہیں تھا اور جب ڈی سی صاحب نے وزٹ کیا اس کا 2 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہوا تھا، اور اگر اس کو بغیر سنے معطل کیا گیا ہے تو یہ ایک انسان کے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ جاتی ہے جو اپنے پروفیشنلزم کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے. تو میں مجھے مطالبہ کروں گا ڈی سی صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ ایک دفعہ حاضر صاحب کو سنیں، اس کی رائے لیں، اس کو بھی اپنا ایک موقع دیں. اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ اس نے کوئی محکمانہ یا اپنے فرائض کے ساتھ کوئی اس نے جو ہے کوتاہی کی ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس نوعیت کے جس نوعیت میں اس کی کمزوری ہے یا کوتاہی ہے اس کے حساب سے اس کے لیے سزا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ایک دفعہ آپ کے ساتھ کو اپنی صفائی کا موقع دیں، اور وہ اگر ان جو ایلیگیشن لگائے گئے اگر وہ سچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنا ہے. تو یعنی کہ آپ کو دفاع کا موقع دیا. سر آج کے پروگرام سے آخری سوال، آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ ڈی سی صاحب کو میں ویسے جب اس ہاسپٹل میں 15 ماہ سے کام کر رہا ہوں، یہاں پہ مسائل ہیں. اس دن آئے تھے میں ایمرجنسی میں موجود تھا، ڈاکٹر صاحبہ تھے، انہوں نے پوچھا میڈیکیشن کے متعلق اس کو بتایا گیا کہ یہاں پہ میڈیسنس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، وہ مسائل کا بہت زیادہ سامنا ہے. اور یہ مسائل ہیں. دوسرا بلڈنگ بہت چھوٹی ہے، کنجسٹڈ ہے، لوگوں کا رش بہت ہوتا ہے. تو جس حساب سے صفائی کا عملہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کنٹرول کر کے وہ صفائی کی معیار کو پراپر رکھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 کوریڈور ہیں، اس کے بعد ہاسپٹل بلڈنگ کام ہو جاتی ہے. ہمارا تو مطالبہ پہلے جن سے یہی ہے، ہم بار بار ایم ایس صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ ٹی ایچ کیو کی بلڈنگ کو جیسے باقی ٹی ایچ کیو ہیں اس طرح سے بڑھایا جائے، وارڈس کو بڑا کیا جائے، کنسلٹنٹ کے کمروں کو بڑھایا جائے. ظاہر سی بات ہے جب بلڈنگ تھوڑی بڑی ہوگی وہاں پہ لوگ اچھے کموگیٹ ہوں گے، وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا. اب اتنا بڑا شہر ہے، آپ کے سامنے ہے، مسائل 10 بیڈ کی ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی کی وجہ سے بلڈنگ ہی نہیں ہے، ٹراما سینٹر تک نہیں ہے. ٹھیک ہوگا، اصل مسائل یہ ہے. ٹھیک ہے، جب ٹراما سینٹر بنے گا ایمرجنسی زیادہ شفٹ ہو جائے گی، بیڈس اویلیبلٹی بڑھ جائے گی، میڈیکیشن کی اویلیبلٹی بڑھ جائے گی، ڈاکٹرس کی اویلیبلٹی بڑھے گی، مین پاور بڑھے گی، تو اس میں پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا اور لوگ زیادہ مستفید ہوں گے. اب چھوٹی جگہ پہ چھوٹے محدود وسائل کے ساتھ ہزاروں مسائل رہیں گے اور وہ مسائل پورے حل بھی نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان مسائل کے اوپر ذرا ہماری سنوائی کی جائے اور حکام بالا کے اوپر تک ان کو بات پہنچائی جائے کہ اس ٹی ایچ کیو کو اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کی یہاں پہ ایم اوز جو ہیں ٹوٹل 14 یا 15 ایم اوز ہیں، جس میں سے 8-9 ایم اوز ایمرجنسی میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد انڈور کے لیے علیحدہ چاہیے، لیبر روم کے لیے علیحدہ چاہیے، این سی ڈی کاؤنٹر کے لیے ایم او چاہیے، ہیپیٹائٹس کلینک کے لیے ایم او چاہیے، ٹی بی کلینک کے لیے ایم او چاہیے، جس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو میرے تو 2 مطالبات ہوں گے ڈی سی صاحب سے کہ ایک تو عاطف کو دفاع کا موقع فراہم کریں، اور دوسرے نمبر پر جو مسائل انڈیکیٹ ہم کر رہے ہیں وہ حکام بالا سے اس کے بارے میں بات کریں اور اس ہاسپٹل کے لیے جتنا وہ چاہتے ہیں اس حساب سے اچھا کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے کنسلٹنٹ فزیشین پی ایچ ہسپتال دریا خان ڈاکٹر محمد آصف چیمہ صاحب. آج کا جو پروگرام تھا آصف آپ کے اسحاق کے حوالے سے تھا، ان کی محکمانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے تھا، فاز شناسی کے حوالے سے تھا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد عوان بلا شبہ اہلیان بکر کے لیے ایک مسیحا کا روپ رکھتے ہیں، اور مسیحا وہ ہیں کہ جس کی بھی پریشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دست شفا جاری کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو بکر کے مسائل ہیں خاص طور پہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ٹی ایچ کیو ہسپتال دریا خان کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے، اور ساتھ عاطف اسحاق کو اپنے دفاع کا موقع دیا جائے، ان کو سنا جائے تاکہ ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہیں اگر وہ سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایلیگیشن غلط ہیں تو ان کو عزت کے ساتھ دوبارہ ان کی ذمہ داروں پر بحال کیا جائے. آج کے پروگرام سے ایم صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.